کا فکر ہی نہیں، اس لیے کہ اس قرآن کا محافظ اللہ خود کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکید وَإِنَّا لَهُ، وَإِنَّا بے شک، لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکید در تاکید، ہم ہی اس کے محافظ، ہم ہی اس کے محافظ، کوئی اور نہیں. No one protect this Quran. I am a protector of the every time for the long time to the day of judgment. ہم اس قرآن کے محافظ. اب رہی بات یہ کہ کیا اس قرآن میں ہے کیا؟ اس قرآن میں کیا کچھ آیتیں ایسی ہے، کیا اس قرآن کریم میں پیغام کچھ ایسے ہیں کہ جو ان ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول نہیں ہے، قابل اعتراض ہے؟ جیسے کہ لوگ بولتے ہیں 26 آیتوں میں ہی نہیں، 26 آیتوں کا مینشن تو ابھی ہوا ہے، بلکہ 400-500 آیتوں کا تذکرہ بہت پہلے سے چل رہا کہ یہ آیتیں غلط، یہ آیت غلط، یہ حکم غلط، یہ فرمان غلط، یہ صورت غلط، یہ جنگ کی صورت ہے، یہ لڑائی کی صورت ہے، اور یہ فنا بات کے اوپر ورغلا رہا، یہ فنا اس طرح کے بہت سارے لیگیشنز قرآن کے اوپر ہیں. کیا واقعتاً قرآن کریم کے اندر ایسا میسج ہے؟ میرے بھائیوں، یہ قابل ذکر اور قابل فہم بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شری رام شری کرشن جی کا وہ شلوک انسانوں کو یاد کرنا چاہیے جس میں انہوں نے کہا تسمات شاسترم پرمانم تی کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہر ہسی. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی معاملے میں الجھ جاؤ، دنیا میں ہندو مسلمان ہو جائے، بھارت کے اندر مختلف فرقے کے لوگ، مختلف دھرم کے لوگ رہتے ہیں، کرسچن رہتے ہیں، بودھ بدھسٹ رہتے ہیں، جین رہتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ رہتے ہیں، اختلاف پیدا ہو جائے تو that time what will you do? شری کرشن جی mention in his holy Granth شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 23 کے منتر شلوک میں 24ویں شلوک میں کہا تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ. اگر کسی معاملے میں الجھ جاؤ تو ڈونٹ وری، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے گرنتھوں کو اٹھا کر دیکھنا، وہاں پر معاملے کا حل تم کو مل جائے گا. کیونکہ جو رشی منی مہا آتما ہوتے ہیں وہ کوئی بھی غلط بات اپنی گرنتھوں کے اندر داخل نہیں کرتا. جو ایشور کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں سوچتا بلکہ وہ قوم کے لیے سوچتا ہے. وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ قربانیاں دیتا ہے، وہ اچھی باتیں، وہ اچھا پیغام دے کر جاتا ہے دنیا والوں. تو کیا واقعتاً قرآن میں کچھ میسیجز غلط ہے؟ بالکل نہیں. میرے بھائی، قرآن کریم کی پہلی آیت سورہ بقرہ، دوسری سورت پڑھیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، رائے کے دانے کے برابر کوئی شک نہیں کر سکتا، شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں. آگے پڑھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. وسیم رضوی جیسا آدمی ہوگا تو وہ تو کہے گا کہ مولانا آپ تو بڑے قرآن بولتے ہیں، یہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، اور جو نہیں ڈرتا ہے اللہ سے اس کا مطلب اس کے لیے ہدایت نہیں. وہ یہی کہہ سکتا ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. اور جو چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، ناستک ہوگا، پاپی ہوگا، شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، جو نماز چھوڑے گا، روزہ چھوڑے گا، حج چھوڑے گا، اس کے لیے تو ہدایت ہی نہیں. تو پھر کیا فائدہ اس قرآن کریم پر عمل کر کے، اس کو پڑھ کر، اس کو سینے میں لگا کر؟ ایسا آدمی بول سکتا ہے. اعتراض کرنے والوں نے کیا بھی ہے تو اس کو جواب دیا جا سکتا ہے کہ تم ھدی للمتقین تک مت اٹکو. ایک پارہ پڑھو، دوسرے پارے میں جاؤ، الف لام میم کا پارہ پڑھو، سیقول کا پارہ پڑھو، پاؤ سے آگے جاؤ. ایک آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس کو بھی پڑھو. اس میں کیا لکھا؟ فیہ ھدی للمتقین پہلے لکھا کہ یہ قرآن ہدایت ہے ڈرنے والوں کے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے.
گائیڈ لائن کرتا قرآن. لیکن کیا جو ڈرتے نہیں ہیں، جو عام انسان ہے، جو کچھ جانتے ہی نہیں بیچارے، ان کے لیے کیا ہے؟ تو یہ قرآن ہدایت نہیں ہے. تو پھر کیا فائدہ؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈرنے والوں کے لیے قرآن میں پیغام ہے، قرآن میں ہدایت ہے. لیکن جو عام انسان، جو پڑھنا نہیں جانتے، جو لکھنا نہیں جانتے، جو پہچان نہیں پاتے، غور و فکر نہیں کر پاتے، ان کے لیے کیا ہے؟ تو قرآن آگے کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے بھی، نہ ڈرنے والوں کے لیے بھی. یہ قرآن ہدایت ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی، ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی. یہ قرآن ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے بھی، نان مسلم کے لیے بھی. یہ قرآن ہدایت ہے نیتا کے لیے بھی. یہ قرآن ہدایت ہے پی ایم کے لیے بھی، سی ایم کے لیے بھی، پردھان کے لیے بھی، مکھیا کے لیے، ممبر کے لیے، سب کے لیے قرآن ہدایت. یہ قرآن ہدایت ہے بھارت کے لوگوں کے لیے، بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے، شری لنکا کے لوگوں کے لیے، بلکہ ساڑھے 10 ارب انسانوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. فیہ ھدی للناس. ناس مسلمان کو نہیں بولا جاتا، ناس کرسچن کو نہیں بولا جاتا، ناس آدم کی اولاد کو بولا جاتا ہے. اور دھرتی کے اندر سارے لوگ آدمی ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، جین ہو، کرسچن ہو، بودھ ہو، کوئی بھی ہو، امریکہ والا ہو، چاہے وہ افریقہ والا ہو، فرانس ایران والا ہو، لندن والا ہو، بھارت کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، افغانستان کا ہو، پاکستان کا ہو، بھوٹان کا ہو، جاپان کا ہو، چائنا کا ہو، کہیں کا، کسی بھی ملک سے بلونگ کرتا ہو، تعلق رکھتا ہو، اس کو آپ ناس بول سکتے ہیں. ناس. and this person is related to the mankind. ناس یہ انسان ہے، انسان کو ناس بولتے ہیں، منشیہ کو ناس بولا جاتا. تو کیا کہا قرآن نے؟ ھدی للناس. قرآن ہدایت ہے سب کے. اب وہ جو اعتراض کرے گا وسیم رضوی جیسا آدمی کہ یہ قرآن تو ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، اس کا اعتراض، اس کے سوال کا جواب بالکل کلیئر ہے کہ نہیں. یہ قرآن کہیں پر الجھاتا نہیں ہے، یہ قرآن سلجھاتا ہے. یہ قرآن مسئلہ پیدا نہیں کرتا، قرآن مسئلے کا حل بتاتا ہے. دنیا والوں آپ کو وہ بصیرت ہونی چاہیے، آپ کو وہ نگاہ، آپ نگاہ پیدا کرو. لکڑی کا چشمہ پہن کر قرآن کو مت دیکھو. لکڑی کے چشمہ لگا کر اور صرف اس میں آتنکواد ڈھونڈیں گے، اس میں صرف نعرہ تکبیر اللہ اکبر ڈھونڈیں گے، تو آپ کو پھر پتہ ہے آپ کے اندر وہی بھاونا اور وہی چیز پیدا ہوگی کہ نعرہ تکبیر کا مطلب لڑائی کرو، مارو، کاٹو، جلاؤ. بالکل نہیں. ابھی نوجوان آئے نعرہ بلند کرتے ہوئے، کیا نعرہ مطلب بلند کرنا، تکبیر، نعرہ تکبیر یعنی تکبیر کو بلند کیجئے. اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. کہیں پر بھی بتائیے، کہیں پر ہے کہ کسی کو قتل کرو، کہیں پر ہے کسی پر ظلم کرو اس نعرہ تکبیر میں. لیکن چونکہ ایسا بنایا گیا، ایسا ماحول کریٹ کیا گیا کہ نعرہ تکبیر کا مطلب قتل کرنا، نعرہ تکبیر کا مطلب جہاد کرنا، نعرہ تکبیر کا مطلب تلوار لے کر میدان میں نکل جانا، نعرہ تکبیر کا مطلب مشرکین کو پاؤ قتل کرو، نعرہ تکبیر کا مطلب ہندو بھائی کو پاؤ تو قتل کرو، نعرہ تکبیر کا مطلب کرسچن کو پکڑو تو ان کا سر اڑا دو. یہ ماحول پیدا کیا گیا ہے، ورنہ یہ مطلب نعرہ تکبیر کا نہیں ہوتا. جیسے بھارت ماتا کی جے، جیسے وندے ماترم، اور جیسے بولتے ہیں جے شری رام، وہی ایک ارتھ ہے. کیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تکبیر کو بلند کرو یعنی اللہ سب سے بڑا. تو کون سا گناہ ہے جناب؟ اللہ اکبر کا مطلب دیو مہان پرماتما سب سے بڑا ہے. یہ ماحول پیدا کیا گیا ہے. ون از اول فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ. قرآن کریم کی پہلی شروعات سے لے کر الحمدللہ سے لے کر من الجنت والناس تک ایک آیت میں بھی، کسی ایک آیت میں کسی ایک لفظ کے اندر تشدد نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، فساد نہیں، بلکہ سملرٹی، قومی یکجہتی کا کل پروگرام تھا. ہم نے وہاں پر ہندو بھائیوں کے ایک طرف وید پڑھے اور وہاں پر ایک طرف ہم نے قرآن پڑھا تھا. آج میں اسی سملرٹی کو بیان کرتا ہوں.
تاکہ ان لوگوں کو جواب مل سکے جو لوگ قرآن کو الگ نظریے سے دیکھتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کی نماز کو الگ نظریے سے دیکھتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کی مسجدوں کو الگ نظریے سے دیکھتے ہیں، جو ہمارے مدارس کو الگ نظریے سے دیکھ کر ان میں تالے لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے کھوپڑی کے اندر جو دماغ میں جو بھوسا بھرا ہوا ہے وہ نکل پائے، وہ دور ہو پائے۔ میرے بھائی، قرآن میں کہیں پر بھی ایک ورڈ، ایک لفظ غلط نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے بیسک قرآن کا پیغام کیا ہے کہ بھئی اللہ کو ایک مانو۔ سب سے بیسک مدعا حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ سب کا یہ مشن رہا ہے کہ یہ بات بتائی جائے کہ ہم سب کا اللہ